حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ گالی دینا یہ فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے اس سے بندہ، فاجر ہو جاتا ہے اس سے بندہ۔ کسی کو بھی گالی دینے سے بندہ نافرمان لوگوں میں لکھا جاتا ہے، بے حکمے لوگوں میں لکھا جاتا ہے، نافرمانی کرنے والے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ میں نے بالکل ہلکی سی تعریف کر دی ہے فاسق کی، وگرنہ فاسق 3 قسم کا ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے سخت حکم اس فاسق کی قسم پہ لگتا ہے کہ جو حلال کو حرام جانے اور حرام کو حلال جانے، وہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، دین سے ہی نکل جاتا ہے، اس کو بھی فسق ہی کہتے ہیں۔ بہرحال جو بندہ حکم عدولی کرتا ہے مالک کی، اللہ رب العزت کی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، انہوں نے فرمایا ہے کہ گالی مت نکالو۔ اگر کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ بندہ ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، حکم عدولی کرتے ہوئے وہ وقت گزار رہا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے، اس کو اچھا آدمی نہیں کہا جائے گا۔ اور فرمایا مسلمان کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، مسلم ایک ملک ہے جہاں پر اسلام نافذ بھی ہے، اسلام کے احکامات پر عمل بھی ہوتا ہے، اس ملک کے ساتھ کسی دوسرے اسلامی ملک کا جنگ کرنا، فرمایا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ کفر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے نا، اور 2 مٹھیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس کفر کے ساتھ لوٹا، یعنی اگر جسے کہا گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر لڑائی جھگڑوں میں یہ بات بڑی آسانی سے منہ سے نکال دی جاتی ہے، تو ہے ہی کافر۔ تو یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے 1000 بار سوچئے کہ مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا نا، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ ہی نہیں سکتا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی بھی نکال نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور عرض کر دوں، ایک ہے کہ جب کوئی شعائر اللہ میں سے گستاخی کسی کی کر رہا ہو، اللہ کی نشانیوں کی گستاخی کر رہا ہو، قرآن کی گستاخی کر رہا ہو، نبی پاک کے فرمان کی گستاخی کر رہا ہو، دین اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، اولیاء اللہ کا مذاق اڑا رہا، نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہو، یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے کو تو قرآن کے اندر بھی بہت سخت الفاظ کہے گئے ہیں۔ سورہ قلم میں 29ویں پارے کی 2 آیہ مبارکہ ہے، اس میں الفاظ ہیں عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی ایک آدمی نے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب گھر جا کے پڑھ لیجئے گا،
اس کا ترجمہ۔ ہمارے ہاں نا جب کوئی بات کہی جاتی ہے نا، سچی بات سننے کی نا ہماری عادت نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن اور حدیث میں ہی کیوں نہ ہو۔ بس اس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 29ویں پارے کی سورہ ملک کے بعد جو آتی ہے نا سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اس کی ابتدائی چند آیات میں یہ آیت آئے گی عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ۔ بس آپ نے گھر جا کے نا جی اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، یا ادھر ہی جمعہ کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے ترجمے والا اس آیہ مبارکہ کا آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس نے حضور کی گستاخی کی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی ایک نے، اللہ نے پوری سورت لہب 30ویں پارے میں، سب سے آخری سورت ہے ناس، اس سے پچھلی سورت ہے فلق، اس سے پچھلی سورت ہے اخلاص، اور اس سے پچھلی سورت ہے لہب۔ زیادہ دور نہیں، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ڈھونڈنا، گھر جا کے یا ادھر ہی جمعہ کی نماز کے بعد سورہ لہب کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے کہ حضور کی گستاخی کی تھی ایک نے، اللہ نے اس کو کیا جواب دیا۔ پوری سورت پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھ لی بس۔ اللہ رب العزت کے حبیب کی گستاخی کی تھی، گستاخانہ جملہ حضور کے بارے میں بولا تھا۔ اللہ نے سورہ کوثر کی آخری آیت میں فرمایا تھا ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ابتر کا ترجمہ آپ کسی لغت کی کتاب میں پڑھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ابتر کا اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ویسے آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے نا سورہ کوثر کا، اسی آخری آیت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بس تو میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی ہیں، جو حضور کی گستاخی کرے نا جی تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ ہر قانون کو فٹ نہیں کیا کرتے، اور ہر کسی کے لیے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ امام ہے نا، تو امام کے لیے رولز کچھ اور ہیں، جو مقتدی ہے اس کے لیے رولز اور ہیں۔ امام سے پہلے کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی مقتدی کہلا امام بھی تے اگے کھلا ہی کھڑا ہے، تے میں اگے کھڑا ہو جاؤں تو پھر کیڑی کوئی گل ہے، وہ اگے وہ کو عرشاں تو اترے ہے، میں بھی وہ نال ہی کھڑا ہو جانا۔ اس سے کہا جائے گا بھائی وہ امام ہے، یا امام صاحب کہیں بھی میں تو امامت کروا دو رہا ہے، تسی کو الگ ہو، میری عمر بھی تواڈے تو زیادہ ہے، میرا علم بھی تواڈے تو زیادہ ہے، میرے بچے بھی تواڈے تو زیادہ نے، میرے کول مال و دولت بھی تواڈے تو زیادہ ہے، تو میں تواڈے نال کیوں نہیں برابری وچ کھڑا ہو سکتا؟ بھائی امام کے معاملات اور ہیں، مقتدی کے اور ہیں۔ کو بات سمجھ آئی؟ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کچھ کام ایسے کیا کرتے تھے جس سے دوسروں کو منع فرماتے تھے کہ تم نہ کرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک قرآن پاک سے، ایک حدیث پاک سے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک مرد جو ہے نا وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور حکم ہے تم شادی کرو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، بہتر ہے 1 سے ہی کرو، قرآن میں حکم ہے نا۔ لیکن یہ حضور کے لیے حکم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہو بھی چکی تھی، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھیں ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ تھی، اور ٹوٹل آپ نے 11 یا 13 شادیاں کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ حکم حضور کے لیے نہیں تھا آپ کو کہہ لو جی میں بھی تے کسی ملک دا بادشاہ ہوں نا، میں بھی حکمران تے ہے ہی ہاں نا، میں بھی ایک سلطنت دا وڈا ہاں، میں بھی امیر ہاں، تو پھر میں بھی 4 تو زیادہ شادیاں کر لینا، حضور دی سنت ہے۔ تو حضور نے نہیں، اللہ نے منع فرما دیا۔ حالانکہ یہ قانون حضور کے لیے، حضور کے دور مبارک میں بھی نہیں تھا، یہ حضور کے لیے نہیں تھا۔ اور ایک مثال حدیث پاک سے لے لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سحری بغیر افطاری کے روزہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو منع فرماتے تھے، صوم وصال سے حضور منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صوم وصال رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام نے رکھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، نقاہت اور کمزوری اتنی ہوئی کہ گرے، تو یوں سمجھے بے ہوشی ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی کیا ہوا ان کو؟ عرض کیا حضور نقاہت اور کمزوری یہ اس لیے ہے کہ یہ صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ عرض کیا حضور آپ تو رکھتے ہیں نا، تو آپ کی سنت ادا کرتے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، مجھے تو اللہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو ہر قانون ہر کسی کے لیے
بولیے ہاں، یہ بات یاد رکھیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ گالی نکالنا یہ فسق ہے، بندہ فاسق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک رول، ایک قانون آپ کو بتایا ہے، اس قانون کو بھی ساتھ یاد رکھیے گا، پھر اس بات کو سنیے گا۔ آپ کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے امید ہے کہ یہ رول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو گستاخی کرتا ہے آپ کی ذات پر، جو تانا زنی کرتا ہے معاذ اللہ، تو اس کے لیے یہ رول نہیں ہوگا۔ وہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں اس سے حدیث مبارکہ سے بھی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر میں نہیں دوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں بتایا کہ آپ گھر جا کے پڑھیے گا، جمعہ کی نماز کے بعد آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ اور پھر معاملات کی بڑے عجیب ہو جاتے ہیں، خود ہی مسیح تباہ کے تو ممبر تباہ کے گانا کڈن رہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہوں تو کہتا ہے تو وہ ایسے گل کرنا لیے جی، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت چلیں آپ گھر جا کے پڑھیے، مگر اس رول کو کبھی بھولیے گا نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کرتے ہیں اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، جہاد کرنا، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ تو ہم بات بات میں ایک دوسرے کو کافر ہونے کا تانا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں عرض کیا، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی کو کافر نہ کہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے میں بھی جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیں، ہوش سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا۔ جب بھی کوئی نیکی کریں گے نا تو جتنا مخلص ہو کر نیکی کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا نیکی کے حوالے سے مومن پر اللہ ظلم نہیں فرماتا، اور دنیا میں بھی اس مومن کو اس نیکی کا اجر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اجر دے گا اسی نیکی کا جو دنیا کے اندر کی تھی۔ اور فرمایا کافر کی بات تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ ہمارے ہاں نا جی بڑی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے دیکھیں جی ہم فائدہ بھی کافروں کی چیزوں سے اٹھاتے ہیں اور جہنمی بھی ان کو ہی کہتے ہیں۔ دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو مسلمان اتنی مشینری سے اور اتنی دل لگی سے اور اتنا جلدی جلدی کام نہیں کرتے جتنا کافر آ کے کر جاتا ہے دوسرے ملکوں سے، تو پھر اجر تو ان کو اللہ دے گا ہی نا۔ اس حدیث پاک کو سن لیں، واقعی ان کو اجر دیا جاتا ہے، مگر آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو شاید کہ دولت میں مسلمانوں کے پاس دولت کم ہوگی، ایمان کم نہیں ہوتا۔ مسلمان کے پاس ایمان کم نہیں ہوتا، مسلمان کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے، مسلمان غریب ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، اپنے نبی سے بے وفا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے چلیں، یا تھوڑی دولت ہے، کسی کے پاس اربوں خربوں بھی ہونا تو کافروں سے کم ہی ہے بھائی، اس لیے کہ ان کے پاس تو اتنی ہے وہ شو نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس تو جتنی آ جائیں ہم فوری طور پہ شو کرتے ہیں، جی اتنی ہے ہمارے پاس، ہم اپنی چیزوں میں اس چیز کو شو کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیشہ پردہ مانگتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ہماری دنیاوی بات ہے، دو چیزیں ہمیشہ پردہ مانگتی ہیں، ایک دولت ایک عورت۔ جتنا پردے میں رہیں گی فائدہ ہوگا، جتنا پردے میں رہیں گی فائدہ ہوگا، اور جب پردے سے باہر آئیں گی ہمیشہ نقصان ہوگا۔ تو فرمایا کافر کو اجر تو دیا جاتا ہے مگر دنیا میں ہی صرف دیا جاتا ہے،
تو اس کو مال و دولت ہر چیز میں اللہ اتنا بڑھا دیتا ہے، بھلے وہ دل سے ہی کر رہا ہو، اس کو اجر دنیا کے اندر ہی صرف دیا جائے گا، قیامت میں اس کے لیے اجر، بولیے، آخرت میں اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر اجر لینا ہے اور آخرت میں بھی اجر لینا ہے تو اس کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا ہی پڑے گا اور کہنا ہی پڑے گا، وگرنہ دنیا کے اندر تو اجر ہے، آخرت کے اندر اجر۔ اسی لیے یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کا حساب اس طرح کا تھا جسم کا جیسے انڈے سے بچہ نہیں نکلتا مرغی کا، اس طرح اس کی صحت تھی، یعنی بہت کمزور تھا۔ تو حضرت اسلام نے فرمایا تو کیا کرتا ہے، کون سی دعا مانگتا ہے؟ عرض کیا حضور میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو عذاب مجھے دینا دنیا میں ہی دے لے، آخرت میں مجھ سے کسی قسم کا حساب نہ لینا، مجھے عذاب نہ دینا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیا مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا محبوب آپ اس سے فرما دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضور اس سے فرمائیے کہ یہ کہا کرو تو کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما اور مجھے قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہیں رکھیے، جو بھی ملتا ہے اس دنیا کے اندر صرف ملتا ہے، کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ایسا نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ جہان بھی ہے، اگلا جہان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا کے اندر مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر گارنٹی ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں بھائی کسی کے لیے بھی کبھی نقصان والا معاملہ نہیں کروں گا، ہمیشہ نیکی کا کام کروں گا، وہ نیکی کا ارادہ کرے تب بھی اس کو نیکی ملتی، اجر ملتا ہے۔ وہ نیکی کر لیتا ہے، جتنا مخلص ہو کر کرتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور صرف دنیا کے اندر نہیں، اللہ آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کریں۔